بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو آپ نے پوچھی تھی پرسکون نیند کے بارے میں اور گہری نیند کے بارے میں، یقیناً پرسکون اور گہری نیند کا انسانی صحت اور انسانی معمولات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس کو پرسکون اور گہری نیند کی نعمت مل جائے اس کی صحت بھی درست ہوتی ہے، اس کے معاملات بھی درست رہتے ہیں۔ جو اس سے محروم ہوتا ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، ہر بندہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے کمائی کی طلب میں، اور شام تک مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کے واسطے پڑتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا تکلم ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، گفتگو میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، گرمی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی حضر میں ہوتا ہے۔ لیکن رات کے وقت جب یہ بستر پہ آتا ہے تو پھر دن کے وقت اس کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے خیالات، جب یہ آنکھیں بند کرتا ہے نا، وہ سارے خیالات بارش کی صورت میں برستے ہیں، وہ سارے تفکرات ایک دم اس کو گھیر لیتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر یا تو اس کو نیند نہیں آتی، اگر بالفرض نیند آ بھی جائے تو گہری نیند اس کو نصیب نہیں ہوتی، پرسکون نیند نہیں۔ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو تب بھی پریشان، رات تو گزر گئی، گھر والے بیچارے سوچ رہے ہیں کہ حضرت سویا ہوا ہے، لیکن سویا نہیں ہے، حضرت تو تڑپ رہا ہے، پورے دن کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ میں اس زمرے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا، ایک بات تو شریعت کی روشنی میں بتاؤں گا، اور دوسری بات اکابر کے تجربات اور مشاہدات۔ پرسکون اور گہری نیند سے انسان کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ ہمارے سامنے ایک میلا کچیلا کپڑا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب اس کو دھویا جاتا ہے تو صاف ستھرا چمکدار، وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک گاڑی ہے کسی کی، اس کے اوپر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، لیکن جب اس کو دھویا جاتا ہے تو اس کی چمک دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کمرہ ہے، اس کے اندر گند ہے، کچرا ہے، کوڑا ہے، لیکن جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم صبح سے شام تک بازار میں اپنے معاملات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور کلام میں اونچ نیچ اور گرمی سردی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کا کچرا جمع ہو رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کا کوڑا جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پرسکون نیند سوئیں گے تو اس نیند کی وجہ سے یہ کچرا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا دماغ صاف ستھرا اور معطر ہو جاتا ہے اور تر و تازہ ہوتا ہے۔ لیکن بشرطے کہ ہمیں پرسکون نیند کی نعمت تو ملے۔ ایک مسلمان کو ویسے بھی معافی کا حکم ہے، اور خصوصاً جب وہ بستر پہ آتا ہے اور سونے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ حسد، بغض، یہ تمام کے تمام جو دشمنی ہے، اس کا جنازہ نکال دے۔ چونکہ جب بندہ بستر پہ آتا ہے تو مختلف قسم کے خیالات اور تفکرات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور جس کے ساتھ کمی بیشی ہے، زیادتی ہے، جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، جس نے اس کا حق دبایا، اب اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے ظلم کیا، لیکن جب یہ بستر پہ آتے ہی سب کو معاف کر جاتا ہے تو وہ سارے خیالات ختم۔ اس کو پھر وہ نیند ملے گی جو پرسکون نیند ہوگی اور گہری نیند ہوگی۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک بندہ اگر دوسرے کو بے سکون کرتا ہے تو خود اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ ایک بندہ دوسرے کے سکون کو خراب کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو سکون دیں گے، کسی کی مدد کریں گے،
تعاون کریں گے, خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, ہمیں بھی سکون ملے گا. ورنہ سکون کا سامان تو ملے گا, اسباب تو ہمیں مل جائیں گے, لیکن سکون ہمیں نہیں ملے گا. راحت کے اسباب تو ہمیں مل جائیں گے. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے مکان ہے, راحت کے اسباب ہے, سامان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پرسکون ہے, حالانکہ وہ پرسکون نہیں, ان کے پاس صرف سکون کے اسباب ہوتے ہیں. مادیت سے کبھی بھی سکون نہیں آتا, مال کی کثرت سے کبھی بھی سکون نہیں آتا, بلکہ ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب میرے پاس سکون کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو مجھے سکون مل جائے گا. سکون کے اسباب اس کے ذہن کے مطابق اچھی قسم کی کوئی گاڑی ہو, اور زبردست قسم کا کوئی مکان ہو, کوئی اچھا سا موبائل ہو, اور دیگر بڑے بڑے اسباب ہو, اور پھر یہ ان اسباب کے لیے کوشش کرتا ہے, صبح شام نہ رات نہ دن کمائی میں لگا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح یہ سارے اسباب جمع ہو جائیں گے. گویا کہ اس نے سکون کی طلب میں اپنا سکون برباد کیا. یہ سکون کا طالب ہے, آرام کا طالب ہے, اور اس کی طلب میں, اس کے اسباب کے طلب میں اس نے اپنا سکون تباہ و برباد کر دیا. بھائی جب مال و دولت کی فراوانی ہوگی تو آپ زیادہ قیمت والی گاڑی خریدو گے, زیادہ فکر آپ کو ہوگی. بھائی گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہو, اس کی قیمت زیادہ ہے. آپ کے پاس زیادہ قیمت والا موبائل ہوگا, آپ کو زیادہ فکر ہوگی, آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی کہ یہ موبائل اگر خراب ہو گیا یا گم ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر سادہ سا کوئی موبائل ہو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی, گم بھی ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں. تو ایک بات میں نے یہ بتائی کہ ہم سب کو معاف کر دے, اور ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں مختصراً. بعض اکابر نے لکھا بھی ہے اور بہت مجرب وظیفہ ہے کہ بستر پر آتے ہی سونے کا ارادہ کرے, اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے اور پھر سو جائے, سب کو معاف کر کے سو جائے. یہ وظیفہ بھی ہے, پرسکون اور گہری نیند آئے گی. اب جو دوسری بات ہے, جو سنی ہوئی بات آپ سمجھ لو, لکھی ہوئی بات جو کتابوں میں لکھی ہے, اور جو تجربات والی بات ہے, جو مشاہدات والی بات ہے, وہ یہ کہ انسان جب بستر پر آتا ہے تو مختلف قسم کے خیالات اور تفکرات کی بارش ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بستر پر آنے سے پہلے یہ سونے کا ماحول بنائیں کہ میں نے ابھی سونا ہے. ماحول کا مطلب یہ کہ کمرے کی لائٹ آف کرے, اور اگر موبائل ہے اس کے پاس تو اس کو بند کرے یا سائلنٹ موڈ پہ لگائے. مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہم جب بستر پہ آتے ہیں پہلے موبائل کی زیارت کرتے ہیں, فیس بک کی زیارت کرتے ہیں, پھر موبائل دیکھتے ہیں, اس میں مختلف قسم کے واقعات دیکھتے ہیں, پھر وہ چیزیں ساری ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے, اور اسی حالت میں ہمیں نیند آ جاتی ہے. تو کیسے ہمیں پرسکون نیند آئے گی؟ پہلے تو موبائل کو سائڈ پہ رکھے, سونے کا ارادہ کرے, اور یہ ارادہ کرے کہ میں سونے کے لیے بستر پہ آیا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کمرے کی لائٹ کو آف کرے تو ساتھ ہی اپنے دماغ کی جو لائٹ ہے اس کو بھی آف کرے. یعنی یہ سوچے فرضی طور پر کہ کمرے کی لائٹ بٹن میں نے بند کر دیا, لیکن اب جو میرا دماغ چل رہا ہے مختلف قسم کے خیالات ہے, اسی طرح میں اپنے دماغ کے اس بٹن کو بھی بند کر دیتا ہوں, سر کی طرف ایسے ہاتھ لے جائے کہ میں نے بٹن بند کر دیا. جیسے کمرے کے اندر اندھیرا ہو گیا, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اسی طرح دماغ کے اندر بھی ہو جائے کہ کوئی خیال, کوئی فکر نظر نہ آئے, کسی قسم کی کوئی سوچ وغیرہ نہ اٹھے. پھر اس کے بعد اپنے ذہن پر ایک جملہ مسلط کرے
کہ میں نے سونا ہے، کہ میں نے سونا ہے، پھر بھی مختلف قسم کے خیالات آئیں گے۔ اچھا، پھر ایک قسم کے خیالات وہ بھی آئیں گے جن کا تعلق کل کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب میں کل اٹھوں گا تو پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، کہیں بھول نہ جاؤں، یہ ساری باتیں مجھے کیسے یاد رہے گی؟ تو بیچارہ بستر پہ سونے کا ارادہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ یہ اٹھ کر پیپر کے اوپر وہ ساری باتیں لکھ لے اور اپنے پاس رکھے۔ جب وہ لکھے گا تو اس کے ذہن کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ ساری باتیں محفوظ ہے، صبح کے وقت اٹھ کر بالترتیب میں یہ سارے کام کروں گا۔ یہ کام تو ہو گیا، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے رات کے وقت کہ کل 12 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر میں 12 بجے نہ پہنچا یا 12 بجے مجھے یاد نہ رہا تو پھر یہ کام رہ جائے گا، میرا نقصان ہوگا۔ ایسی صورت میں ہر ایک کے پاس موبائل ہے، یہ سہولت بھی موجود ہے، الارم لگائے موبائل میں، اور الارم والی جگہ میں لکھنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، جو کام ہے اس کو نیچے لکھے کہ 12 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا الارم لگائے اس میں لکھے کہ 1 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام۔ تو اس طرح جیسے الارم کی گھنٹی بجے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ جب وہاں پڑھو گے جو آپ نے لکھا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو دماغ آپ کا ٹھنڈا رہے گا، سر پر بوجھ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گا یا نہیں۔ اچھا، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق مستقبل کی ترقی کے ساتھ، مثلا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد بیمار نہ ہو جائے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں نے جو سرمایہ لگایا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اب بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان سوچوں سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ مثبت پہلو کو اختیار کرے، منفی پہلو کو چھوڑ دے۔ مثبت پہلو، اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ بہتری کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ مجھے صحت دے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، باقی ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ آپ کی سوچوں سے کچھ نہیں بنتا سوائے اس کے کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ پریشان رہو گے۔ ہوگا تو وہ جو رب چاہے گا۔ تو منفی سوچوں کو ایک سائڈ پہ رکھے، مثبت سوچوں کو اپنے پاس رکھے کہ انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے، حال میں ہی وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ ایسی صورت میں مسلمان اللہ کی ذات پر یقین کرے اور بدگمانی نہ کرے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یہ سوچے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ میرے لیے خیر کا راستہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتری کا راستہ کھولے گا، اور یہ تمام جو سوچے ہے یہ ذہن سے نکال دے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، سونے سے پہلے نا چائے وغیرہ بھی نہیں پینی چاہیے۔ بعض لوگ جب سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں تو انہیں پرسکون نیند اس کے بعد نہیں آتی۔ اور اسی طرح دن کے وقت ایکسرسائز اور ورزش وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اس کو نیند بھی پرسکون نیند آتی ہے اور اس کا دماغ بھی تازہ ہوتا ہے۔